السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جامع العلوم چینل پر استقبال ہے۔ ابھی ہم لوگ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 13ویں سبق میں ہیں۔ 13ویں سبق کا پہلا حصہ گزرا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ اضافی باتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم جانیں گے جو کتاب سے تھوڑی سی ہٹ کر ہیں، بس ہٹ کر تو نہیں ہے، تھوڑی سی ہٹ کر ہے، ہاں مکمل ہٹ کر نہیں بلکہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے۔ ہم غور کریں گے تو خود سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا شہر الصفر، سفر کا مہینہ، یہ ایک لفظ آیا۔ اس سے پہلے سبق میں آیا تھا مدیریت سہارنپور، ولایت یوبی، ضلع سہارنپور اور صوبہ یو پی۔ ایسے ہی شہر شعبان اسی سبق میں، اور بھی ہیں اس طرح کے الفاظ، مثلا بلاد الہند، دولت الکویت، صحیفۃ الشرق الاوسط، مجلۃ الداعی۔ یعنی ہم غور کریں گے یہاں پر تو دیکھیں، مثلا جن چیزوں پر میں نے نشاندہی کرنے کا ارادہ کیا، مثلا شہر کا لفظ ہے، مدینہ کا لفظ ہے، مدیریہ، ولایہ، ایسے لے لیجئے شریکہ، مثلا شریکت بن لادن، شریکت ویپرو، شریکت سیمسنگ کمپنی۔ ایسے ہی بلاد ہے، دولہ ہے، صحیفہ ہے، مجلہ ہے، جریدہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا استعمال جب اضافت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو عام طور سے یہ جو اسما ہیں یہ اپنے مضاف الیہ کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جس پر یہ داخل ہے، جس سے پہلے ہے یہ، اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثلا شہر صفرن، آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے سفر، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سفر کیا ہے، تو اب جو اس کے ساتھ شہر لگا دیا تو اس کے ذریعے سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہ سفر یہ کسی چڑیا کا نام نہیں، کسی جانور کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مہینے کا نام ہے۔ ایسے ہی مدینۃ دیوبند مثلا، مدیریت سہارنپور مثلا، ولایت یوبی مثلا، دیوبند، اسے آپ لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی دقت کی بات نہیں۔ دیوبند بولتے ہی یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، ایسا ایسا ہے۔ لیکن جو بالکل نہیں جانتا ہے اس کے سامنے پہلی بار دیوبند آئے گا تو پتہ نہیں یہ کسی آدمی کا نام ہے، یہ کیا ہے، نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے مدینہ لفظ آ گیا تو مدینے نے بتلا دیا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے۔ ایسے سہارنپور مثلا، سہارنپور ایک گاؤں ہے، صوبہ ہے، ملک ہے، کیا ہے، تو اس کی وضاحت ہو گئی مدیریہ کے لفظ کے ذریعے سے۔ ولایت یوبی، یو پی کا لفظ آیا تو یو پی کیا ہے، اس کی وضاحت ہو گئی ولایت کے ذریعے کہ یو پی ایک صوبہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بہت سی جگہ کمپنیاں ہوتی ہے، ان کمپنیوں کے شروع میں یہ لفظ لگتا ہے، مثلا بن لادن کمپنی۔ اب صرف بن لادن ہو مثلا تو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی اس میں بن بھی لگا ہوا ہے اور یہ لادن ہے، مثلا لگ رہا ہے کسی آدمی کا نام ہے، لادن کا بیٹا۔ لیکن جب اس کا شریکہ لگ گیا تو یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ کمپنی کا نام ہے۔ ہاں جو لوگ جانتے ہیں پہلے سے بن لادن وہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ کمپنی کا نام ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے وضاحت ہوگی شریکہ کے ذریعے سے کہ شریکت بن لادن۔ ایسے ہی مثلا ہندوستان کی ایک کمپنی ہے ویپرو۔ اب ہم ہندوستانی ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو آدمی نہیں جانتا سمجھے گا پتہ نہیں کسی انگریز کا نام ہے یا کسی ہندو کا نام ہے، ہندوستان سے اس کا تعلق ہے تو۔ لیکن جب اس کا شریکہ لگ گیا تو پتہ چلا کہ یہ ویپرو جو ہے یہ کمپنی کا نام ہے، چاہے جس کا بھی نام ہو اصلاً وہ ہمیں نہیں لینا اس سے، لیکن یہ کمپنی کا نام ہے۔ کس کے نام پر ہے نہیں معلوم ہمیں، بس یہ کمپنی کا نام ہے، شریکہ۔ ایسے ہی مثلا سامسونگ، یہ سیمسنگ ہے، عربی میں انگلش کے اعتبار سے سامسونگ لکھتے ہیں۔ تو سیمسنگ آج تو بہت مشہور ہو گیا، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ ایک الیکٹرانک کمپنی ہے جو فلاں چیزیں بناتی ہے، یہ وہ ہیں۔ لیکن جو آدمی بالکل نہیں جانتا ہے مثلا
تو اس کے لیے شریکہ کے لفظ نے بتلا دیا کہ یہ کمپنی ہے۔ ایسے ہی مثلاً الہند پر بلاد لگاتے ہیں، بلاد الہند۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان کو، دوسرے لوگ جانتے ہیں، جو بالکل نہیں جانتا مثلاً کسی دور دراز کے ملک کا آدمی ہے جسے کچھ نہیں معلوم دنیا کے بارے میں، تو اس کے لیے بلاد کے لفظ نے وضاحت کر دی کہ یہ ہندوستان ایک ملک ہے۔ ایسے ہی کویت ہے مثلاً، کوئی نہیں جانتا ہے کویت کیا ہے، کسی شہر کا نام ہے، کیا ہے، نہیں ہے، تو اس کے ساتھ دولت الکویت لگا تو اس نے وضاحت کر دی کہ یہ ایک ملک ہے۔ ایک اخبار ہے جو نکلتا ہے الشرق الاوسط۔ یہ الشرق الاوسط یہ ایک لفظ ہے اور یہ بہت مشہور اصطلاح ہے، مشرق وسطیٰ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں۔ اب یہ صرف الشرق الاوسط ہو تو پتہ نہیں چلے گا کیا بلا ہے، نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لگ گیا صحیفہ، تو اس کے اصلی معنی کچھ بھی ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر مراد اس سے یہ ہے الشرق الاوسط نامی جو اخبار ہے وہ۔ ایسے ہی مثلاً دارالعلوم دیوبند سے عربی ماہنامہ نکلتا ہے الداعی۔ الداعی کا لفظ صرف آیا تو آدمی سمجھتا ہے بھائی دعوت دینے والا، الداعی دعوت دینے والا۔ اب یہ تو بظاہر یہ صفت لگتی کسی آدمی کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ مجلہ لگا دیا تو اس سے وضاحت ہو گئی کہ یہ داعی جو ہے، الداعی جو ہے، یہ ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کچھ چیزوں کا یہ لاحقہ لگانے سے شہر، مدیریہ، شریکہ، مدینہ، ولایہ، بلاد، دولہ، صحیفہ، مجلہ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان کے لگانے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے جو مضاف الیہ یعنی جس پر یہ داخل ہے وہ کیا چیز ہے۔ اور میں جو مضاف اور مضاف الیہ کہہ رہا ہوں آگے سبق آنے والا ہے جس میں مصنف نے خود ہی وضاحت کرنے کو کہا ہے اساتذہ سے کہ وہ بتلائیں مضاف اور مضاف الیہ کو، لیکن ہم آپ کو شاید پہلے بھی بتلا چکے ہیں اور نہیں بتلائے ہیں تو اب جان لیجئے۔ ہاں بتلایا تھا پہلے کہ جہاں پر کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نینی کا ایسا کچھ لفظ ہے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کرتے ہیں۔ اردو میں الٹا ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، اور عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آیا کرتا ہے، شہر صفر، بلاد الہندی، بلاد الہندی، دولت الکویتی، صحیفۃ الشرق الاوسط، زیر ہے سب میں۔ تو یہ مضاف جو ہے یہ اپنے بعد والے کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے۔ یہ آپ جان چکے تھے، نہیں جانے تھے تو اب جان لیجیے۔ اچھا، یہ جو میں نے اس کی تعریف میں کہا تھا، یعنی آسان سی زبان میں جو تعریف کی تھی، کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نینی، ابھی جہاں پر ہم چل رہے ہیں سبق میں شہر، مدیریہ وغیرہ کی بحث میں، یہاں پر یاد رکھیں کہ اردو ترجمے میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو خود ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا۔ جو الفاظ ہیں نا، شہر، مدیریہ، مدینہ، ولایہ، شریکہ، بلاد، دولہ، صحیفہ، مجلہ، ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا ہے، اور کبھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً شہر صفر، صفر کا مہینہ، شہر رمضان، صرف رمضان کہہ دیجئے، مدیریت سہارنپور، صرف اس کو سہارنپور کہہ دیا جائے، مدینت دیوبند، صرف دیوبند، یا صوبہ یو پی، ولایت یو پی، صوبہ یو پی، شریکت بن لادن، بن لادن کمپنی، شریکت ویپرو، ویپرو کمپنی، اور شریکت سامسنگ، اس میں سے آپ شریکہ کا ترجمہ نہیں کیجئے، سیمسنگ، سیمسنگ نے کہا ہے۔ ایسے ہی مثلا بلاد الہند، آپ اس کا ملک ہندوستان کیجئے، ایسا بہت عجیب سا لگتا ہے، بھاری بھرکم سا، صرف ہندوستان۔ دولت الکویت، بس سے صرف کویت۔ صحیفۃ الشرق الاوسط، اب یہاں پر ترجمہ کر لیجئے، مثلا الشرق الاوسط اخبار، الشرق الاوسط نامی اخبار۔ مجلۃ الداعی، جو لوگ جانتے ہیں مثلا اس کو صرف کہیں گے الداعی میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کبھی ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور کبھی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ دم چھلے جو ہیں، دم چھلے نہیں کہیے ان کو، منہ چھلے کہیے، پہلے ہی لگے ہوئے ہیں، تو ان کا ترجمہ کبھی کیا جاتا ہے کبھی
نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کا کے کی راریری ہے، یہ ترجمہ کبھی کا ظاہر ہوتا ہے، کبھی کا ظاہر نہیں ہوتا، جیسے سفر کا مہینہ، اس میں ظاہر کر دیا ہم نے۔ مدیریت سہارنپور، اس میں ظاہر نہیں کریں گے۔ سہارنپور کا ضلع نہیں کہا جائے گا، بس ضلع سہارنپور بولتے ہیں۔ ولایت یوبی، یو پی کا صوبہ بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے ہیں، بس صوبہ ہے یو پی، ایسے ہی یہ فارسی کے انداز پر استعمال ہو جاتا ہے۔ بن لادن، شریکت بن لادن، بن لادن کی کمپنی ایسا نہیں بولتے، بس بن لادن کمپنی۔ وپرو کی کمپنی ایسا نہیں، وپرو کمپنی۔ سیمسنگ کی کمپنی نہیں، بس سیمسنگ کمپنی۔ ایسے ہی صحیفۃ الشرق الاوسط، الشرق الاوسط کا اخبار نہیں، بس الشرق الاوسط اخبار۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کا کے کی را رے ری، اس کا بھی ترجمہ کبھی، اور کا کے کی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کبھی اس کو سرے سے اڑا ہی دیا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے اس سبق کے بارے میں کہ یہ جو لاحقے ہیں، ان لاحقوں کا کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس لاحقے کے ساتھ کبھی کا لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے۔ اور جب یہ مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی جو آدمی سن رہا ہے، جو سنا رہا ہے، کہنے والے اور سننے والے کے درمیان جب یہ معہود رہتے ہیں، مشہور رہتے ہیں، دونوں جانتے ہیں اس کو، تو پھر یہ لاحقے نہیں لگاتے ہیں، پھر یہ لاحقے نہیں لگاتے ہیں۔ مثلا دیکھا ہوگا آپ نے، اسی سبق میں دیکھا، دھیان دیا کہ دیوبند کے بارے میں شروع میں آیا تھا، اس کے بعد خالی چل رہا ہے، بس سیدھا سا دیوبند آ گیا۔ ایسے ہی لاہور ہے، مثلا لاہور کو جانتے ہیں آپ، ہم بھی جانتے ہیں، تو صرف یہاں پر متی انت مسافر الی مدینۃ لاہور نہیں آیا، سیدھا سا لاہور آ گیا۔ تو یہ بس وضاحت کے لیے ہے، نہیں بھی لگایا جائے تو چل جاتا ہے۔ اور جہاں پر بولنے والے اور سننے والے کے درمیان وہ سمجھا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھی ہوئی جگہ، وہ سمجھا ہوا شہر اور جو بھی چیز ہو وہ معلوم ہوتی ہے دونوں کو، تو پھر یہ لاحقہ نہیں لگاتے ہیں۔ آج کا یہ اضافی سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، تو اتنے پر اجازت دیں۔ اگلے سبق تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔